آج ہم نماز پر بات کرتے ہیں۔ عام طور پر تو ہم اسے ایک عبادت ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کبھی سوچی ہے کہ یہ تحفہ ہمیں وحی کے ذریعے کیوں نہیں ملا؟ خاص معراج پر کیوں دیا گیا؟ مطلب اس میں کچھ تو خاص ہوگا نا؟ جی، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ معراج پر تحفے کے طور پر ملنا ہی نماز کی جو غیر معمولی حیثیت ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ صرف آپ کہیں کہ روحانی صفائی کا ذریعہ نہیں ہے، نہیں، اس سے کئی زیادہ گہرے امکانات ہیں اس میں، شاید وہ امکانات جن پر ہم نے کبھی ٹھیک سے غور نہیں کیا۔ اور یہ تجربہ تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، مجھے بھی ہوا ہے کہ گہری نماز میں وقت کا احساس بالکل بدل جاتا ہے۔ کبھی لگتا ہے وقت جیسے ٹھہر گیا ہے، کبھی لگتا ہے بہت تیزی سے گزر گیا۔ تو کیا یہ صرف ایک نفسیاتی کیفیت ہے، یا اس عمل میں واقعی کوئی خاص بات ہے؟ کچھ لوگ تو اسے ایک طرح کی ٹیکنالوجی یا پورٹل بھی کہتے ہیں۔ بالکل، وہ جو حدیث ہے نا، نماز مومن کی معراج ہے، جی، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ اگر نماز کو اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کیا جائے نا، تو اس میں یقیناً، میرا مطلب ہے کہ ایسی صلاحیت ہے جو ہمارے شعور اور شاید وقت کے ادراک پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ کیفیت آپ دیکھیں گہرے مراقبے یا وہ جو شدید ذہنی یکسوئی ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش وہ ذرا کم کی ہے۔ قرآن میں 600 سے زائد بار نماز کا ذکر ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اتنی تکرار کیوں؟ کیا یہ صرف ایک فرض یاد دلانے کے لیے ہے، یا اس میں کوئی پیچیدہ نظام، کوئی میکنزم چھپا ہوا ہے جس کی طرف اشارہ ہے؟ بالکل، یہ تکرار خالی یاد دہانی نہیں ہے، یہ نماز کے کثیر الجہتی ہونے کی، اس کے ملٹی ڈائمینشنل ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں ایک پورا آپ کہیں کہ مربوط نظام ہے۔ آپ دیکھیں، کعبہ کی طرف ایک خاص رخ، پھر جماعت کے ساتھ ادائیگی کا حکم، یہ سب چیزیں مل کر ایک خاص نظم بناتی ہیں۔ جیسے فزکس کے کسی اصول کے پیچھے ایک پورا سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں یقیناً گہری حکمتیں ہیں۔ اور وہ گہری کیفیت کی بات چلی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ فوراً ذہن میں آتا ہے کہ حالت نماز میں ان کے جسم سے تیر نکالا گیا اور انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ یہ کیسی خود فراموشی اور یکسوئی ہوگی؟ جی، یہ واقعہ نماز کی اصل حقیقت کو بالکل سامنے لے آتا ہے۔ یہ صرف چند جسمانی حرکات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی گہری ذہنی اور روحانی کیفیت ہے، ایک مکمل استغراق، ایک ٹوٹل ایبزارپشن کی حالت۔ ہم نے شاید اس اہم ترین عمل کو بہت ہی یوں سمجھے کہ معمول کی چیز سمجھ لیا ہے۔ آج کل تو اکثر بس نماز پڑھی جاتی ہے، یا کہہ لیں کہ بس ٹکریں ماری جاتی ہیں، جبکہ قرآن تو نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ قائم کرنا کیا صرف انفرادی عمل ہے، یا اس سے کچھ اور مطلب ہے؟ نماز قائم کرنا یہ صرف انفرادی ادائیگی سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ ایک نظام کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر دنیا بھر میں مسلمان ایک ہی وقت میں حقیقی معنوں میں نماز کو قائم کریں، مطلب اس کی روح کے ساتھ، تو اس سے کیسی اجتماعی توانائی یا ہمانگی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایک طرح سے اجتماعی قوت کا مرکز بن سکتا ہے، جیسے کوئی ری ایکٹر ہو۔ اچھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی تو آتا ہے نا کہ انہوں نے سورج گرہن کی نماز کے دوران جنت اور دوزخ کے مشاہدات کیے۔ یہ بھی تو حالت نماز میں ہی ہوا تھا سب۔ بالکل، اور یہ واقعات نماز کی جو غیر معمولی صلاحیتیں ہیں نا، ان کی طرف واضح اشارہ ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نماز ایک بہت طاقتور روحانی عمل ہے، شاید ایک ٹیکنالوجی کی طرح جس کا صحیح استعمال ہمیں سیکھنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس صلاحیت سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ بات کبھی کبھی مجھے بہت افسوسناک لگتی ہے کہ پچھلی قوموں کو کیسے حسی معجزات ملے، وہ سامنے نظر آنے والے، اور امت محمدیہ کو نماز جیسا عظیم تحفہ ملا جو شاید ان سب سے بڑھ کر ہو، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسے اکثر دوسرے مذاہب کی پوجا پاٹ کی طرح بس ایک رسم بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کی اصل قدر و قیمت، اس کی طاقت کو پہچانا ہی نہیں۔ اور حدیث میں تو کتنی وضاحت سے فرمایا گیا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی ستون ہے، کوئی عام سی چیز نہیں ہے یہ۔ اسے سطحی انداز میں لینا تو خود اس تحفے کی اہمیت کو کم کرنے والی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز محض ایک رسم یا کوئی روحانی ورزش نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور ذریعہ ہے، ایک خاص نظام ہے، اللہ کا عظیم تحفہ ہے جسے ہم نے اکثر صرف ظاہری پہلو تک محدود کر دیا ہے۔ جی بالکل، اور یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر نماز میں واقعی یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمارے باطن، ہمارے وقت کا احساس، حتیٰ کہ اجتماعی شعور پر اثر انداز ہو سکے، تو پھر اس کی پوری صلاحیت کو، اس کے فل پوٹینشل کو استعمال میں لانے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کیا تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ کائنات کی اس سب سے اہم گائیڈ بک یعنی قرآن کے اس مرکزی حکم کے ساتھ ہم اصل میں کر کیا رہے ہیں اور اس کی حقیقی قدر کیسے پہچان سکتے ہیں۔